بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کی ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ یہ متعدی مرض ہے تو لوگ اپنے بیچ میں فاصلہ رکھیں اور کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کوئی جمگھٹا نہ کریں۔ اس کو ہم نے قبول کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا میں اور مسلمانوں کے ماحول میں مسجد میں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعے کے اجتماع میں لوگ جمع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے اس پر لبیک کہا اور ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ایک راستہ نکالا کہ مسجد کو آباد ہونا چاہیے۔ یہ کوئی گرجا یا مندر کی طرح نہیں ہے کہ ہفتے میں کوئی ایک ہی دن بس عبادت کے لیے لوگ جائیں، اس میں روز دن میں 5 دفعہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو مسجد کا عملہ ہے وہ اذان بھی دے، 5 وقت امامت بھی کرے، بس یہ مسجد کی آبادی کی علامت ہے۔ اگر عوام اس میں نہ آئیں تو لوگ معذور تصور کیے جائیں گے، اور اگر وہ گھر میں بھی نماز پڑھیں گے تو وہاں بھی ان کو اسی کا ثواب ملے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اب لوگوں کو مسجد سے روکنا یہ امام مسجد کا کام نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے۔ اگر انتظامیہ روکتی ہے لوگوں کو، ہم سپورٹ کریں گے، ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ اگر اجتماع جو ہے وہ کسی ایک نقصان کا سبب بن سکتا ہے تو آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اس پہ تصادم نہ کریں، کوئی ضد اصرار نہ کریں۔ جس طرح ہمارے مساجد نے، ہمارے مدارس نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے اور ایک بڑے لیول پر علماء کے درمیان تمام بین المسالک ایک اتفاق رائے کے بعد حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جو بھی طے ہوا ہے، لیکن اب مشکل یہ ہے کہ اگر کہیں پر انتظامیہ لوگوں کو قابو نہیں کر سکتی تو پھر امام مسجد کے خلاف FIR درج کیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ میں تو بہت زیادہ وہاں پر ائمہ کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے خلاف FIR بھی کاٹے گئے۔ یہاں پر میں نے خود سنا ہے، ایک دن سوشل میڈیا پہ تھا یا ٹی وی پہ تھا کہ یہاں کے انتظامی ایک افسر ہے، وہ اپنے پٹواریوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ مولوی صاحبان کے پاس جا کر کہو کہ بھئی لوگوں کو مسجد میں نہیں آنے دینا، اور اگر آئے تو آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور مسجد کو سیل بھی کیا جائے گا۔ تو ہم نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے، مولوی صاحب کا کام یہ قطعاً نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے۔ ہم ضرور سپورٹ پہ یہ بات کریں گے کہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے، اس پر آپ لوگ عمل درآمد کریں گے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اگر سبزی منڈی میں لوگ جمع ہیں، چھوٹے کریانہ بازاروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، میڈیا ہاؤسز میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بینکوں کے سامنے پیسہ لینے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو پھر مسجد میں بھی جمع ہو جائیں، یہ میری سوچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مسجد فیصلے کو قبول کر رہا ہے تو یہ امپلیمنٹیشن ان مقامات پر بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں ان کو جمع ہونے سے روکا جائے، جمگھٹے سے روکا جائے اور بھیڑ نہ ہونے دی جائے، کیونکہ یہی ایک اس وبا کا ایک ظاہری سبب قرار دیا گیا ہے اور اس پر ایک اتفاق رائے ہے۔ صرف مسجد کو فوکس کرنا، سارا مسئلہ اسی پہ گرا دینا، سارا مسئلہ تبلیغی جماعت پہ گرا دینا، یہ شاید پھر ان رویوں میں کچھ بدنیتی سی معلوم ہوتی ہے۔ ہم اس کو مسلک تو فرقہ واریت تو بہت دور کی بات ہے، مذاہب کے درمیان بھی اس کا فرق نہیں سمجھتے، اور ہمارے کارکن تو باقاعدہ یعنی چاہے گرجا ہے اس میں گئے ہیں، چاہے وہ مندر ہے اس میں گئے ہیں، چاہے اہل تشیع کے مراکز ہیں ان میں گئے ہیں، جس مکتب فکر کے، اور وہاں سپرے کیے ہیں، وہاں لوگوں کو مدد پہنچائی ہے، بالکل اس چیز سے بالاتر ہو کر، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آج حالات جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس میں کسی قسم کا ایسا تاثر دیں کہ یہ اپنا ہے یہ پرایا ہے۔ دیکھو ساری انسانیت آج ایک برادری ہے، اور اسی جذبے سے ہمیں
اس حوالے سے خدمت کرنی چاہیے۔